عرفان صدیقی صاحب جو علی ظفر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آن بہاف آف عمران خان صاحب، تو آپ کو اب لگ رہا ہے کہ اب تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو اپروچ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے دھاندلی کے لیے، تو یہ دھاندلی کا شور تھمنے والا نہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ کلپ سن کے آیا ہوں گھر سے بھی، اور ابھی آپ نے سنوایا ہے تو بہت دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ سیاست اپنی جگہ، سیاسی ترجیحات اپنی جگہ، مفادات اپنی جگہ، دھاندلی کا شور اپنی جگہ، ہم جیت گئے وہ ہار گئے، یہ ہمارے ہر الیکشن میں چلتا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اپنی یادداشت میں، اور میری عمر کم از کم پاکستان کی عمر جتنی تو ہے، کہ کبھی کسی بھی لیڈر نے کسی بھی افتاد کے وقت، مشکل کے وقت، جیل میں جاتے وقت یا قتل ہوتے وقت اس کے لواحقین نے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو۔ اس کا تعلق نہ رائیونڈ سے ہے، نہ اس کا تعلق بلاول صاحب سے ہے، نہ زرداری صاحب سے ہے، نہ اس کا تعلق ہے 24 کروڑ پاکستانی عوام سے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان سے۔ آپ اگر اس کی رگے جان دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان اداروں کو جن کے ساتھ ہمارے معاہدات یا ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، جن کے بغیر باوجود ہم نہیں چل سکتے یا نہیں زندہ رہ سکتے، خود خان صاحب نے بھی ان سے معاہدے کیے اور الجھن میں چھوڑ کے ہمیں چلے گئے۔ اس سے پیچھے بھی آپ چل کے دیکھیے، چائنا کے جب صدر آ رہے تھے تو اس وقت یہی صورتحال ہوئی جی کہ نہیں، چینی صدر آ ہی نہیں رہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پھر یہاں بل جلائے گئے، پھر سول نافرمانی کی تلقین کی گئی، پی ٹی وی پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر 9 مئی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ میں تو اس چیز کو سیاست کے زمرے میں شامل نہیں کرتا، اور میں لکھتا رہتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست ایک الگ چیز ہے، سیاست کا خمیر ہی ایک الگ ہے۔ سیاست نہیں، آپ کو لگتا کیا ہے کہ آئی ایم ایف کوئی مداخلت کرے گی؟ دیکھیں جی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کرے یا نہ کرے۔ مجھے اس چیز کا غم اور اس چیز کا دکھ ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی لیڈر نے، جس کو پاکستان کے عوام نے اب بھی جس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، بڑی تعداد میں کیا ہے، اس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ اس پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان کس بحران میں مبتلا ہے، پاکستان کس مشکل میں مبتلا ہے، کس چیز کا بدلہ لینا ہے۔ اگر آپ کی 10 یا 15 یا 20 یا 80 سیٹیں کم ہو گئی، چلیں جو آپ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رگے جان دبوچ لو پاکستان کی۔ اچھا، اور پھر آپ کبھی اس کو تشبیہ دیتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، کبھی اسرائیل کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، انسانی حقوق مارے گئے جی، بنیادی حقوق ختم ہو گئے۔ آپ کو وہ بنیادی حقوق یاد نہیں آ رہے جو 4 سال آپ نے انسانوں کا سلوک کیا، جو کچھ انسانوں کے ساتھ۔ جی تاج حیدر صاحب، یہ میں سر ایک آخری جملہ، مجھے لفظوں سے کھیلنے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن احمد میر صاحب یقین جانیے کہ مجھے کوئی لفظ نہیں مل رہے کہ میں اس رویے کے بارے میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ایک وفد نے ملاقات تو کی تھی، شاید اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ مداخلت کریں گے اس دھاندلی کے معاملے میں؟ نہیں، میں تو اس میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں، اور جب ہم نے اپنے 10 نکات بنائے اور مینیفیسٹو بنایا، میں مینیفیسٹو کمیٹی میں شامل تھا، تو ہم نے سارا زور اس پہ دیا کہ جو بھی پروپوزلز ہیں ہمارے، وہ اپنے جو ہیومن ریسورسز ہیں اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنے پہ رکھے جائیں، باہر کے قرضوں پہ، باہر کے بھی نہیں اندر کے بھی، کیونکہ اب اندر کے قرضے جو ہیں وہ 22% اور 25% پہ مل رہے ہیں۔ یہ حکومت کیئر ٹیکر 4 ٹریلین لے چکی ہے 22 اور 25% پہ۔ تو یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے بھی ہم منصوبے بنائیں وہ اپنے وسائل پہ ہوں اور خود انحصاری ہو، بالکل جیسے ہم نے تھر کا منصوبہ بنایا ہے کہ اس میں کوئی آئی ایم ایف یا $200 ملین لون تھا، $180 ملین ہم نے بچا لیے وقت سے پہلے منصوبے کو مکمل کر کے۔ تو وہ اس پہ اگر آپ رکھتے ہیں، اور پھر ری الائنمنٹ آف اویلیبل ریسورسز کہ جو مرکز میں فالتو وزارتیں۔ نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو، اس کے بعد آئی ایم ایف کوئی مداخلت کرے گی پاکستان میں؟ نہیں، کیا مخالفت، وہ مداخلت کرے گی، زیادہ سے زیادہ مداخلت یہی ہے کہ جی ہم آپ کو لون نہیں دے رہے، دوسرے جو لون دینے والے ہیں ان کو کہے کہ پاکستان کو لون نہ دیں۔ تو اس سے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ اس میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ اب آپ کو اپنے فائننس کو ڈسپلن کرنا ہوگا، اپنی منصوبہ بندی جو ہے
یعنی پورا جو اچھا آپ نے اس کو دوسرے اینگل سے انالائز کیا. فرحت اللہ بابر صاحب ہمارے مینیفیسٹو کمیٹی کے چیئرمین تھے. میں نے کہا بابر صاحب ناٹ اے روپی آف لون, آپ اسے اپنے حساب سے چلائیں کہ ہماری کیا ریسورسز ہیں اور ہماری افرادی قوت کیا ہے, اور اس کو موبلائز کر کے آپ اپنے منصوبے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کرے بند قرضے ہمارے, ہم سروائیو کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں, وہ تو پھر نئے رستے کھلتے ہیں نا. جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے پیسے مل جائیں گے تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اب ہم سب مل کے, اور جس میں کہ سینیٹر ولید اقبال کی پارٹی شامل ہے, سب مل کے وہ رستے نکالیں گے کہ جس سے ہم اپنے وسائل سے ٹھیک ہے اپنی معیشت کو. آپ کا ایک دوسرا انداز ہے صورتحال کو آئی ایم این آپٹیمسٹ اینالائز کرنے کا. تو ولید اقبال صاحب ایک اوپینین عرفان صدیقی صاحب کا ہے, ایک تاج حیدر صاحب کا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو عرفان صدیقی صاحب کا جو اوپینین ہے یہ اس میں بھی وزن ہے, ان کے اوپینین میں بھی وزن ہے, لیکن یہ آپ ایک غیر ملکی طاقت کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں پاکستان میں؟ ایکچولی اس طرح سے ہے نہیں. تھوڑا سا میں بھی ایک مختلف اینگل دوں گا, اور میرے کالیگ فاضل کالیگ جو سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ اختلاف جو میں ان سے کرنا چاہوں گا اس کو میں تفصیل تھوڑی سی دیر بعد دوں گا, کیونکہ یہ ان کا جو تجزیہ ہے یہ کچھ ایک دو چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے. میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں ایک تشبیہ سے, اور وہ تشبیہ یہ ہے, تھوڑی سی پرسنل ہسٹری اس میں ہے, کہ 5 اکتوبر 1989 1989 میرے والد 65 سال کی عمر پہ ہونے کے انہوں نے سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوتے ہوئے اپنی الوداعی تقریر کی فل کورٹ ریفرنس میں. تو اس میں انہوں نے, کیونکہ 19 سال انہوں نے عدلیہ میں گزارے تھے, انہوں نے یہ کہا اپنی اس تقریر میں, ایک حصہ اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی عدلیہ نے بہت سے ایسے فیصلے کیے جو کہ ظالمانہ یا جابرانہ تھے اور بعد میں غلط ثابت ہوئے اور ملک کو بہت اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا, لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کا اندرونی معاملہ رہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کیس کا جو فیصلہ تھا اس نے پاکستان کی عدلیہ کو دنیا بھر کے اندر جو ہے اس کی ایک, انہوں نے رسوائی یا ایسے ملتا جلتا تھوڑا زیادہ ویکر لفظ استعمال کیا تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 12 عام انتخاب ہوئے ہیں, جن میں سے وہ 1970 والے ایک انتخاب کے بارے میں کہتے ہیں جو نسبتاً فیئر یا فری تھا, باقی 11 کے نسبتاً کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب نے یحییٰ خان پہ جو کتاب لکھی بایوگرافی, اس میں لکھا کہ اس میں بھی پیسے بانٹے گئے تھے اور کھلم کھلا مداخلت کی گئی تھی, لیکن جن کے خلاف پیسے بانٹے گئے وہ کامیاب ہو. بالکل جی. تو بہرحال جی یہ 11 انتخاب جو بات کے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے کہ ان پہ ہر ایک پہ دھاندلی کا الزام لگا ہے, اور کسی بھی نگراں حکومت یا الیکشن کمیشن کے اوپر یا چیف الیکشن کمشنر کا احتساب نہیں ہوا اس پہ آئین اور قانون کے مطابق. تو احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. لیکن یہ جو 2024 کا الیکشن ہے, پچھلے سارے الیکشن جو تھے ان کے اندر جو بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی وہ ہمارا اندرونی معاملہ رہی. 2024 کا الیکشن ایسا ہے, میں یہی عرض کر رہا ہوں, جس میں سینیٹر صاحب نے, عرفان صاحب نے جو تھوڑی سی بات نظر انداز کی کہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طرح ریاکٹ کیا, اس میں جو بین الاقوامی سطح پر جرائد اور اخبارات نے جس طرح ریاکٹ کیا, میں سینٹ میں تفصیل سے اس کا ذکر کر چکا ہوں. یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ بن چکا ہے اور تاریخ میں پہلی بار بنا ہے. اور میں بارہا پچھلے 10 دن سے شوز پہ یہ کہتا آ رہا ہوں, شاید آپ کے شو پہ یا الیکشن ٹرانسمیشن پہ میں نے جیو کی کہا تھا کہ یہ جو اب یکے بعد دیگرے امریکہ جیسے ملکوں کے, برطانیہ جیسے ملکوں کے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جو بیانات اور یورپین یونین کا, یہ ہمارے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز اور ڈونرز ہیں اور لینڈنگ ایجنسیز کے سب سے بڑے اس میں رسوخ رکھنے والے یہ ممالک ہیں. اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, خود احتساب کر لیں. اب میں آخری حصے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں انہوں نے میری پارٹی کی طرف اشارہ کیا, سینیٹر تاج حیدر صاحب نے. میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا, بڑے نستعلیق آدمی ہیں اور بڑا میں نے سیکھا ہے ان سے سینٹ میں ان کے گزشتہ 3 سالوں میں. میں سمجھتا ہوں ایک اپرچونٹی بھی ہے, اور یہ میں آخری بات ابھی آپ کے سوال کے جواب میں کرتا ہوں, اور وہ اپرچونٹی یہ ہے, آپ اپنی تمہید میں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا آئیڈیا چاہیے جو ہمیں وہ کرے, جوڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیناریو ایسا ہے جس کے اندر مفاہمت, ہمارے اپنے منشور میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یعنی سچائی اور مفاہمت کی کمیشن یا ایسی کوئی بات ہوئی ہے, اس میں پہلی چیز سچائی ہوتی ہے, ٹروتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اب نگران حکومت کے بعد جو اگلی حکومت PDM 2.0 آتی ہے, تو اگر ایک انیشیٹو وہ لے لے,
وہ کیا ہے کہ جی ایک 30% سیٹیں جو نیشنل اسمبلی کی ہیں وہ 70-80 بنتے ہیں، اس میں آڈٹ کروا لیں، اور اس میں کلیدی کردار زرداری صاحب ادا کر سکتے ہیں، ان کی پارٹی کے چیئرمین، اور ان کی پارٹی بالکل وہ اسٹیک ہولڈر ہے اس میں. گورنمنٹ انیشیٹو لے اس کام کا، کیونکہ ہم جو IMF کو خط لکھنے اس میں کیا کہیں، آڈٹ ہی کراؤ نا، آڈٹ خود کرا لیں بھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بڑے کاریگر آدمی ہیں، بڑی اپنی انرجیز کو بڑی خوبصورت کاموں پہ لگاتے رہے ہیں. یہ شاید ان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مثبت کردار انہوں نے ادا کیا ہو اگر یہ اچیو کر لے. اچھا، یہ میرا پروپوزل ہے.